السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیت کو ڈسکس کریں گے۔ نیت اصل میں ہے کیا؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ نیت کا معنی ارادہ ہے۔ ارادہ کرنا دل کا فعل ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی سے، حتیٰ کہ کسی تابع اور امام نے اسے پسند نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا سوائے سفید جھوٹ بولنے کے۔ اگر اس کام میں کوئی بھلائی ہوتی تو صحابہ اکرام سب سے پہلے کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے۔ ثابت ہوا کہ نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، لہٰذا ہمیں نیت صرف دل سے کرنی چاہیے، زبان سے مخصوص الفاظ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ نیت نماز شروع کرنے سے پہلے کرنی چاہیے۔ نیت کے دو حصے ہیں، پہلا یہ کہ کام کس کے لیے کرنا ہے اور دوسرا حصہ یہ کہ کون سا کام کرنا ہے۔ پہلے کا جواب یہ ہے کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ دوسرے کا جواب یہ ہے کہ فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، مثلاً فجر، ظہر یا کوئی دوسری، فرض یا نفل، اتنی رکعت ہیں، ادا ہے یا قضا ہے، یہ پوری تفصیل ذہن میں ہونی چاہیے۔ الکافی علی ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع خضوع نماز کی جان ہے۔ نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب میں کمی بیشی کا انحصار اسی پر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے صلاۃ بلا خشوع کجسم بلا روح، کہ بغیر خشوع کے نماز ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں علم میں سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ ممکن ہے تو کسی جامع مسجد میں داخل ہو تو تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشوع والا نہ ملے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز کے تمام ارکان نہایت اہم ہیں، لیکن جو مقام خشوع کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں۔ خشوع خضوع سے نماز کا لطف بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ حسب ذیل ہیں: جب پیشاب، پاخانہ یا پیٹ میں گیس شدید دباؤ ہو تو نماز ادا نہ کریں، پہلے اس سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح نمبر 2 ہے بھوک لگی ہو، کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑھیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شدید اور آپشن 3 ہے شدید نیند آ رہی ہو تب بھی نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے اپنی نیند پوری کر لیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے، اسی لیے اسے روکنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپشن 5 ہے ایسا لباس پہن کر یا ایسی جگہ اور مصلی پر نماز نہ پڑھیں جس کی طرف دھیان جانے کا خطرہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ گفتگو میں مشغول لوگوں کے قریب نماز نہ پڑھیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترہ رکھ لیں اور اس کے قریب کھڑے ہوں، کسی کو آگے سے گزرنے نہ دیں۔ جماعت میں ہوں تو ساتھ والے سے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ بیچ میں جگہ خالی نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ علم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور جب تک دعاؤں کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر ہرگز نہ جھانکیں، اس سے شیطان نمازی کا خیال دوسری طرف لگا دیتا ہے۔ نماز میں بلا وجہ خلاف نماز حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے، اس طرح کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھولنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ایسا کرتا ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 بار ہلکا سا تھوک دے۔ بعض لوگ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔